بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان ہے کہ اس مالک کائنات نے اس پرفتن دور کے اندر آپ کو اور مجھے مسجد کے اندر آ کر کے قرآن و حدیث سننے کے لیے جمع فرما دیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارا مسجد کے اندر آ کے قرآن و حدیث سننا اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، یہ قرآن بڑی ہی عظمت والی کتاب ہے۔ یہ قرآن بڑی ہی عظمت اور شان والی کتاب ہے۔ ہر چیز کا ایک تعارف ہوا کرتا ہے۔ دنیا کائنات کی کوئی بھی کتاب ہے، اس کا ایک تعارف ہوا کرتا ہے کہ اس کو لکھنے والا کون ہے، اس کی نظر ثانی کرنے والا کون ہے۔ اسی طرح قرآن کا بھی ایک تعارف ہے۔ اور اس سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے، امام الانبیاء علیہ السلام کے سینے اتھر پر نازل ہونے والا یہ قرآن، اللہ رب العزت نے اس قرآن کے شروع کے اندر فرما دیا، یہ دنیا کائنات کا قانون ہے کہ دنیا کائنات کی کسی بھی کتاب کو اٹھائیے، اس کے آخر کے اندر ایک مضمون دیا جاتا ہے جس کے اندر اس بات کو نقش کیا جاتا ہے کہ اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی یا کوتاہی ہے تو اس کو ہمیں آگاہ کیا جائے تاکہ ہم اس غلطی کو دور کر لیں۔ لیکن میں قربان جاؤں قرآن کی عظمت پر کہ یہ قرآن ایسی واحد کتاب ہے جس کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے انسان، تو جس کتاب کو پڑھنے لگا ہے، تو جس کتاب کا ترجمہ پڑھنے لگا ہے، تو جس کی تفسیر کو سمجھنے لگا ہے، ذرا اس بات کو اپنے ذہن کے اندر نقش کر لے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب کے اندر رائی کے برابر بھی کوئی شک موجود نہیں۔ یہ قرآن بڑی ہی عظمت والی کتاب ہے اور قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے۔ آئیے قرآن کی زبانی ہی قرآن کا تعارف سنتے ہیں۔ قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کہتے ہیں۔ اے قرآن بتا تو صحیح تیرا کام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، میں متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن کر کے آیا ہوں۔ اے قرآن بتا تو صحیح تیرا اکرام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، میرا اکرام یہ ہے کہ جب مجھے پڑھا جائے، میرا اکرام یہ ہے کہ مجھے پڑھنے سے پہلے مجھے پاکیزگی حاصل کیے بغیر نہ پکڑا جائے، پاکیزگی حاصل کرنے کے بغیر مجھے ہاتھ لگایا جائے، جب پاکیزگی حاصل کر لیں اس کے بعد مجھے پکڑا جائے۔ اے قرآن بتا تو صحیح تیرا احترام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب مجھے پڑھا جائے تو مجھے خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ اے قرآن بتا تو صحیح تجھے اس دنیا کائنات کے اندر نازل کرنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے کائنات کے پروردگار نے نازل کیا ہے۔ اے قرآن بتا تو صحیح تو نازل کب ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں سارے تمام مہینوں کے سردار مہینے رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا ہوں۔ اے قرآن بتا تو صحیح تو کس رات کے اندر نازل ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں تمام راتوں کی سردار رات لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا ہوں۔ اے قرآن بتا تو صحیح تجھے اس دنیا کائنات کے اندر لے کر کے آنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے اس دنیا کے اندر لانے والا جبریل امی ہے۔ اے قرآن بتا تو صحیح تو کس نبی کے قلب اتھر پر نازل ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے تنزیل نزل علی محمد، میں کائنات کے دلہا پیغمبر کے قلب اتھر پر نازل ہوا ہوں۔ اے قرآن یہ تیرا تعارف بڑا پسند آیا ہے، مانگا منڈی والوں کو تیرا تعارف بڑا پسند آیا ہے کہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ قرآن جواب دیتا ہے اگر میرا ایک حرف پڑھو گے میں 10 نیکیاں دلوا دوں گا، اگر مجھے اٹک کے پڑھو گے میں 20 نیکیاں دلوا دوں گا، اگر مجھے دیکھ کر کے پڑھو گے تمہیں ناظرہ خاں کہلوا دوں گا، اگر مجھے حفظ کر لو گے میں حافظ قرآن کے تمغے دلوا دوں گا، اگر میری تفسیر کو سمجھ لو گے میں مفسر قرآن کے القابات سے نواز دوں گا، اور اگر ساری زندگی مجھے پڑھ کر مجھ پر عمل کر کے آ جاؤ گے میں کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کر کے تمہیں جنت کا داخلہ عطا کروا دوں گا۔ حضرات ذی وقار، قرآن بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ قرآن کتنا اعلیٰ ہے؟ یہ قرآن اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر یہ قرآن جس مہینے کے اندر نازل ہوا ہے اللہ نے اس مہینوں کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا ہے۔
یہ قرآن جس شہر کے اندر نازل ہوا ہے اللہ نے اس شہر کو تمام شہروں کا سردار بنا دیا ہے. یہ قرآن جس رات کے اندر نازل ہوا ہے اللہ نے اس رات کو تمام راتوں کی سردار بنا دیا ہے. یہ قرآن جب یہ نازل ہوا ہے اس قرآن کو جس نبی پر یہ نازل ہوا ہے اللہ نے اس نبی کو تمام نبیوں کا امام بنا دیا ہے. یہ تھی قرآن. اب سنیے صاحب قرآن. قرآن بھی اعلیٰ ہے, صاحب قرآن بھی اعلیٰ ہے. یہ قرآن نازل ہوا میرے نبی کے قلب اطہر پر, ان سے آگے لیا صحابہ نے. سبحان اللہ, ان سے آگے لیا صحابہ نے. صحابہ کون ہیں؟ حضرات ذی وقار توجہ رکھیے, حدیث مصطفیٰ سنیے. امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں خیر القرون کرنی, میرا زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے. سب سے اعلیٰ زمانہ کیوں کرے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا زمانہ ہے. جس زمانے کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو جائے وہ زمانہ زمانوں میں اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے, اور جس یارانے کی نسبت میرے نبی کے یارانے کی طرف ہو جائے وہ یارانہ بھی یارانوں میں اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں صحابہ اعلیٰ, صحابہ والا, صحابہ بلند, صحابہ بلند تر, صحابہ عظیم, صحابہ عظیم تر, صحابہ ستارے, صحابہ پیارے, صحابہ ہمارے, صحابہ ہمارے. اور سب مل کر کے بولیے, کوئی زبان بھی چپ نہ رہے جس کا تعلق ہے میرے نبی کے یاروں سے, وہ بولے صحابہ ہمارے, اور سارے مل کر کے بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے. بکواسات کرنے والے بکواس کرتے ہیں, تبرہ کرنے والا تبرہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے تاریخ میں یوں آیا ہے, تاریخ میں فلاں جگہ یوں آیا ہے. میں آج اسے بتا دینا چاہتا ہوں, اگر یہ تاریخ میرے نبی کے صحابہ کو مانتی ہے, اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یاروں کو مانتی ہے, ہم اس تاریخ کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں. اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یاروں کو نہیں مانتی, نہیں مانتے ہم ایسی تاریخ کو جو میرے نبی کے یاروں کو نہیں مانتی, جو میرے نبی کے حبداروں کو نہیں مانتی. حضرات ذی وقار, یہ میں اسے جہلمی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن سے موازنہ نہ, صحابہ کا موازنہ قرآن کے ساتھ کر, صحابہ کا موازنہ تاریخ کے ساتھ نہ کر, کیونکہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں, وہ تو قرآنی شخصیات ہیں. ہاں میں تیری مجبوری کو سمجھ سکتا ہوں, تو تاریخ کو کیوں اٹھاتا ہے؟ کیونکہ تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, تو قرآن پڑھنا نہیں جانتا. ہم تجھے قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. اگر تجھے سننا بھی نہیں آتا تو قرآن کو سن تو صحیح نا, تجھے پتا تو چلے قرآن کی ایک آیت نہیں, 10 آیتیں نہیں, 100 آیتیں نہیں, بلکہ 1000 سے زائد آیتیں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کے اندر صحابہ کی عزت و عظمت کے لیے اتار دی ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون صحابہ, اولئک هم المفلحون صحابہ, اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ, اشداء علی الکفار صحابہ, رحماء بینہم صحابہ, تراہم رکعا سجدا صحابہ. اور کون کون صحابہ؟ میرے نبی کی عزت کے گواہ صحابہ, میرے نبی کی نمازوں کے گواہ صحابہ, میرے نبی کے روزوں کے گواہ صحابہ. اس لیے تو اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا اے پیغمبر آپ نہیں, آپ کے غلام نہیں, ان کے گھوڑے, ان کے گھوڑے نہیں, ان کی ٹانگیں, ان کی ٹانگیں نہیں, ان کے قدم نہیں, ان کے قدموں میں آنے والی گھڑیاں, وہ گھڑیاں جن پتھروں سے ٹکرائیں جو شرارے نکلے, تیرا پروردگار تو ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. حضرات آج یہاں پر ایک عہد کیجئے, ابو بکر کی صداقت کی بات آ جائے, عمر کی عدالت کی بات آ جائے, عثمان کے حیا کی بات آ جائے, علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات آ جائے, امیر معاویہ کے تدبر کی بات آ جائے, امی عائشہ کے دوپٹے کی بات آ جائے, ہم اپنی جان تک کا نذرانہ تو پیش کر دیں گے, لیکن کبھی بھی عظمت صحابہ پر سمجھوتا کر سکتے, کیونکہ رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ, گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں اس جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ, واللہ ہمیں اس جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو, ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ. السلام.